صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 5 سال سے پاکستان بچاؤ منشیات ختم کرو تحریک کے سلسلہ میں ہم تگ و تاس کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم نے بیداری شعور مہم کے سلسلہ میں عوامی رابطہ مہم کا ایک سلسلہ کا آغاز کیا اور جا بجا چوکوں چوراہوں میں ہینڈ بلز، پامفلٹس اور مختلف لٹریچر کے ذریعہ آگاہی مہم کو بڑھانے کی کوشش اور کاوش کی، اور دوسرے مرحلہ پر ہم نے مساجد میں اور خانقاہوں میں اجتماعات سے خطاب کر کے تو منشیات کی افریت کے خلاف لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ صورتحال یہ ہے کہ منشیات مافیا اس وقت پورے معاشرے کو نگل رہا ہے، اور یہ وہ دیمک ہے جس نے چاٹ کر اندر سے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ بالخصوص نئی نسل منشیات میں اتنی اس درجہ پہ مبتلا ہے کہ اس کی وجہ سے گھریلو زندگیاں تلپٹ ہو کر رہ گئی ہیں۔ کوئی معاشرتی ماحول باقی نہیں ہے۔ ماں باپ کا احترام، بیوی بچوں کا احترام، نئی نسل کا احترام، گھریلو زندگی میں تمام رشتے اور تمام ناطے ان کی پہچان ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ چوری، چکاری اور ڈکیتی کے ذریعہ منشیات کے عادی اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ انہیں اپنے عزت اور احترام کے جو رشتے ہیں ان کا احترام بھی برقرار نہیں ہے، اور بغیر کسی احترام کے وہ مسلسل منشیات کے استعمال کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے، جتنا برا کہا جائے، جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اس سلسلہ میں دیکھا جائے تو جو اہم رول ادا کیا جا سکتا ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہاں یہ کہنے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پولیس کا کردار اہم ترین ہے، اور پولیس کے وہ جوان اور وہ افسران جنہوں نے وطن کے لیے، جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے، جنہوں نے چوری ڈکیتی اور منشیات کے گروہوں کی طرف کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانیں تک ہاری، زخمی ہوئے اور اپنا بھرپور کردار ادا کیا، ان کو سلام پیش نہ کرنا یہ درست رویہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ یہ رائے مستحکم اور مستقل ہو رہی ہے کہ پولیس ہی میں وہ کالی بھیڑیں اور وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ صورتحال قابو میں آنا ممکن نہیں ہو رہا۔ میں یہ کہنے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ منشیات کے گروہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ناجائز دولت کے ذریعہ وہ اسلحہ خریدا جا رہا ہے، وہ گولی خریدی جا رہی ہے، وہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں کہ جو بے گناہ شہریوں کو نیست و نابود کر رہے ہیں، وہ جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اور کہنا یہ چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پر جو گروہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، منفی سرگرمیاں ہیں جن میں اگر ہم مختلف نام لیں تو وہ کم ہوگا، لیکن بہرحال نام لینے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ افریت ہے کہ جس کے خلاف کام کی اور مسلسل کام کی ضرورت ہے۔ اس مرحلہ پر ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنے بچوں پر نظر ضرور رکھیں، آپ اپنے عزیز و اقارب کی سرگرمیوں پر نظر ضرور رکھیں۔ یہ رویہ ہمیں ترک کرنا ہوگا کہ ہمسائیگی میں یا قریبی رشتہ داروں میں اگر کسی کا کوئی رویہ درست نہیں ہے تو اس سے صرف نظر رکھا جائے اور اس کے اوپر اعتراضات ان کے والدین تک نہ پہنچائے جائیں، جب تک پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ یکجان ہو کر اس افریت کے خلاف اور اس بدمعاشی اور بدکماشی کے خلاف یکجان ہو کر سینہ سپر نہیں ہوگا، اس وقت تک نتائج برآمد نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہم یہاں تذکرہ کرنا چاہیں پاکستان بچاؤ منشیات ختم کرو تحریک کے حوالے سے، تو ہم نے اپنے تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد تمام سیکٹری داخلہ کو صوبائی حکومتوں میں اور آزاد حکومت جموں و کشمیر میں اور وفاق میں خطوط تک ارسال کیے، پریس کے ذریعہ اور مختلف ذرائع سے اس پہ کام ہوتا رہا، لیکن مطلوبہ نتائج تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان، وزارت داخلہ، صوبائی وزرائے داخلہ اور صوبائی حکومتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے منشیات کے خاتمے کے لیے کیا وہ کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، کیا بڑی خبر سامنے آتی ہے۔